موجود ہے کہ اس کے اولاد میں سے میں تمہیں ایک سندن بھی بیان کر سکتا ہوں جن کا مزار ہے. جاؤ. میرے والد کا نام امیر زمان، میرا دادا سید افضل، ان کا والد عبد الرحمن، ان کا والد جیم گل، ان کا والد عبد القدیر، ان کا والد قاضی سید قاضی عبد الرحیم، ان کے والد سید میر رحمت اللہ. ان کے مزارات پشاور میں جاؤ دیکھ لو. ہمارے گاؤں میں مشہور یہ ایک بات نے کہا میں نے سید میر رحمت اللہ تیرے ابا نے دیکھا. ان کے جو بیٹے تھے قاضی قزات تھے، قاضی کے نام سے مشہور ہوئے تھے تو سید. اب یہ کہتے ہیں جی علوی سید نہیں ہوتے. عبد الوہاب شورانی کو سادات میں سے لے کر علوی سید. میں نے اس پر ایک دلیل دی تھی کہ حضرت علی کی اولاد سید ہے. لیکن کیسے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ حضرت علی کی اولاد سید نہیں ہے تو پھر حضرت حسین کی اولاد بھی سید نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور نے حضرت حسن کی نسبت اپنی طرف کی ہے. فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. کیا فرمایا؟ حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا. تو پھر ان کو بھی نکالو. دلیل یہ نہیں کہ میں نے فلاں نے کہا مجھے دلیل دو. اب میں کہتا ہوں میری دلیل کیا ہے؟ اہل بیت کے بارے میں حدیث مشکات میں موجود ہے. حضور نے حضرت علی کو بیٹا ہے، حضرت حسن کو بیٹا ہے، حضرت حسین کو بیٹا ہے، حضرت فاطمہ کو بیٹا ہے، خود بھی. یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، تو ان کو پاک کر دے. تو اگر حضرت علی اہل بیت میں سے نہ دے تو نکال دیتے. چار کو بیٹا تین کو بیٹا. تو حضرت علی کو اہل بیت میں بیٹھانا کہ ان کی جو بات کی اولاد ہے وہ بھی صحیح ہے. اور اس دعا سے مراد بعض یہ لوگ لیتے ہیں کہ جی باقی صحابہ پاک ہے کہ نہیں. یہ سارے صحابہ پاک تھے. یہ دعا ان کی اولاد کے لیے تھی کہ حضور کی نسل ان سے چلنی تھی. اگر تم یہ کہتے ہو کہ اہل بیت پاک ہے تو سلامتی تو صالحین پر بھی ہے. حضور نے دی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ. تو اس میں تو سارے مسلمان آ گئے تو ان پر بھی سلامتی ہوگی تا قیامت آنے والے. تو پاک کر دے. اہل بیت کو پاک کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ان کو بدنامی سے پاک کرنا. حضرت حسین کی شہادت میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ ان کو حکومت نہیں دی گئی کیونکہ حکومت میں گالیاں ہوتی ہیں. ان کو شہید کروایا، شہادت سے ان کو رتبہ ملا، ان کا نام روشن ہو گیا. اگر حکومت ملتی تو آج جیسے حکومت کو لوگ گالیاں دیتے، زرداری کو ماں بہن ایک کر دیتے، سب پیچھے پڑ جاتے. ان کو اللہ نے شہادت قبول کروائی بغیر ان کو حکومت نہیں دی. کیوں؟ کہ حکومت میں گالیاں ہیں. یہ بھی پاکی ہو گئی. پھر اہل بیت میں سے اٹھے امام ابو حنیفہ محمد بن زکریا، ان کو بھی شہید کروایا. لیکن حکومت میرے اہل بیت کو پاک کر دے. کس چیز سے؟ لعنتان سے بھی پاک کر، گناہوں سے بھی پاک کر، ہر چیز سے پاک کر. نام روشن ہے ان کے کہ نہیں؟ حضرت حسن نے فرمایا، حضرت حسین نے پوچھا، یہ تاریخ کے جملے آج بتا دوں کہ اس میں کیا راز ہے. حضرت حسن سے حضرت حسین نے پوچھا آپ نے خلافت کیوں چھوڑی؟ فرمایا میرے بھائی ہم دو میں سے ہم ایک رہ سکتے، یا ہم اہل بیت رہیں گے یا خلیفہ رہیں گے. تو اس سے ثابت ہوا کہ اب سیدوں سے اللہ دین کا کام لے گا، تصوف کا کام لے گا، سارا کام لے گا. حکومتی کام میں ان کا دخل اندازی نہیں ہے. اور یہ جتنی بھی تیری ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر اس کو شہید کروایا مگر حکومت نہیں دی. اوریجنل سید نہیں بن سکتا. اوریجنل سید ایک ہی آئے گا، اس کو کہیں گے امام مہدی. اور یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. ایک شخص کو وسوسے آج کل مہدی بہت ہو گئے. آسان نہیں ہے. تو حسنی سید ہے، نہ تیرے باپ کا نام عبداللہ نام، نہ تو کس طریقے سے کہتے میں امام مہدی ہوں. خواہ کا وسوسوں میں پڑے ہو. شیطان نے تمہارے سر پہ ٹکایا ہوا ہے. جس صوفی کو دیکھو بھائی تو حسنی. ہمارے شاگرد تو میں نے کیا کہ دماغ میں وسوسے آتے ہیں. کہنے لگا حضرت میرے وسوسے میں بار بار یہ آتا ہے کہ میں امام مہدی تو نہیں ہوں. شیطان تو سارے ڈالے. میں نے کہا تو گجر
یہ سوچ لیں گے. اور وہ حسنی سید ہوں گے. اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے, تیرا ابا کا نام کیا ہے؟ بس کہہ رہا رفع ہو گیا. میں نے کہا یہ سوچ رہے اپنے دماغ میں, تو شیطان تم لوگ کو وسوسے ڈالتے نہیں, یہ ادھر سے ختم ہوئے. گجر کی اولاد ہے دنیا میں بس تم کو بننا. شیطان اتنا حرامی. کبھی مہدی پہلے استاد سے بدگمان کراتا ہے کہ تو استاد سے آگے بڑھ گیا, تھوڑی دیر بعد وہ تو امام مہدی ہو گیا. تیسرا وسوسہ ڈالتے تو نبی ہو گیا, چوتھا ہوتا تو اللہ ہو گیا. یہ تصوف کی خرابیاں, اس میں سے تین چاروں پر عمل مت کرو. یہ میرا شیخ ہے بس, عقیدے پر کاربن رہو, پھر الٹا کرے وہ نہیں ہم یہ نہیں مانتا. صحیح بات کرو. تو یہ وسوسے ہے, اور یہ بڑے بڑے بزرگ اس میں مبتلا ہوئے, اس پر کتاب بھی لکھی گئی. حیرت, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے, مگر آسان وسوسے ہے کہ تو حسنی سید نہیں ہے. وہ حسنی سید ہوں گے, اس کا نام محمد ہوگا, باپ کا نام عبداللہ, والدہ کا نام آمنہ ہوگا. حضور کے ہم شکل ہوں گے. تیرے تو ناک ٹیڑھی ہے, باتیں کرتا ہے. اپنی شکل تو پہلے شیشے میں دیکھ لیں, خیال کتنے تیرے اونچے ہیں. یہ آئے گا تمہیں وسوسے ڈالے گا کہ تم یہ ہو گیا, اس لیے تم کو گناہگار رکھا اللہ تعالیٰ نے. یہ بولی نبی سے گناہ نہیں ہوتا, ورنہ تم لوگ نبوت کے دعوے کرتے, نبوت کے دعوے شروع کر دیتے تم لوگ. آج جس طرح ذرا سا تقوی فلانا گناہگار ہے, شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دروازہ معصومیت کا بند کیا, تم لوگ تو معصومیت کے دعوے شروع کر دیں. معصوم تو تم اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو چکی ہو سب. اصطلاحی طور پر نہیں تو عملی طور پر تو مانتے ہو کہ میں معصوم ہوں, گناہوں سے پاک ہوں. یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ معصومیت کا دروازہ بن گیا. تو اگر تمہیں کبھی بولے کہ نبی بولے نبی سے گناہ نہیں ہوتا, میں تو گناہ بھی کر چکا ہوں, میں کیسے ہو سکتا ہوں. یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان, ایک وسوسے یہ ڈالتا ہے. اس میں بھی کافی لوگ گمراہ ہو گئے. دلیلیں لائے گا, اللہ کس دلیل سے ایک ہے؟ بولو بلا دلیل ایک ہے. کیا ہے؟ تم کہتے اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ اتنا کر سکتے, دیکھو تیرے کو آزاد چھوڑا ہے, تیرے کو مار سکتے, جو تو کرتا ہے تجھے کرنے دیتا ہے. اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. تم لوگ ذرا سا گناہ کرنے ڈرنا شروع ہو جاتے ہو. میں توبہ کر لو, شیطان بھی توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے گا, یہ یقین رکھو. ابلیس آج توبہ کر لے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دے اس کی قبر پہ, اللہ آج بھی اس کو معاف کر دے گا. تو اس وقت یہ چار وسوسے بھلا دو, باقی کچھ نہیں. سمجھ گئے؟ خوابی کبھی صحابی نہیں بنا. ایک پیر کے مرید ہے, آج کل اس کو ڈپوسلا ہے, ان کے مرید کہتے ہیں ہمارے ہم صحابی ہو گئے, ہمارے پاس صحابی ہے. کیسے؟ کہہ رہا ہمارے کو حضور کی زیارت ہوتی ہے. خواب میں دیکھ لو, کشف میں دیکھ لو, حالت بیداری میں حضور کو دیکھ لو, تب بھی تم صحابی نہیں بن سکتے, کیونکہ مکاشفات سے تعلق رکھتے ہیں. اور مکاشفہ مبشرات میں سے تو ہو سکتا ہے, مگر ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. جو شخص یہ کہے گا یہ گمراہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ حضور کو زندگی میں جو صحابہ نے دیکھا, جو حیات اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں عطا فرمائی, اس میں جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ صحابی. ویسے کرنی تابعی ہو گئے, ان کو روحانی فیض مل گیا, وہ صحابی نہیں بنے, تو بن گیا 1400 سال بعد. پھر بہو بہو کرتے ہیں کچھ. تو یہ گمراہی ہے. کیا ہے؟ دوسرا ہے خوابوں کے گمراہ. خوابوں کے گمراہ وہ جو اپنے خواب کو وہی سمجھتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا یہ بدل. بعض خواب ہوتے ہیں اس کی تعبیر صحیح ہوتی ہے. ایک ہوتے ہیں مکاشفات کے گمراہ, وہ کہتے ہیں جو مجھے کشف ہو گیا بالکل یہی صحیح ہے. یاد رکھنا, اپنے خواب کو, اپنے مبشرات کو, اپنے ہر چیز کو ظاہری شریعت پہ پرکھنا. اگر ظاہری شرع کے مطابق ہو تو بشارت, ورنہ سائڈ میں کر دے. اس لیے کہ حضور کے الفاظ میں بھی شیطان تصرف کر سکتا ہے اس طرح کہ وجود میں نہیں. قول یعنی آپ علیہ السلام کچھ فرما رہے, ابھی وہ آپ تک نہیں پہنچا, شیطان پہلے تمہارے کان میں کچھ پہنچا سکتا ہے. تو اس کو کس چیز پہ دیکھا جائے گا؟ ظاہری شریعت پہ.
اگر ظاہری شریعت میں وہ موجود ہے جو حضور نے فرمایا، کیونکہ حضور کی زندگی میں دین پورا ہو چکا ہے، تو جب دین پورا ہو چکا ہے تو اگر شریعت کا بھی کوئی مسئلہ اس میں حضور کی بشارت مل جائے جو ظاہری بھی موجود ہو تو پھر وہ مبشرات ہیں، اور اگر ظاہری موجود نہ تو پھر آرام سے بیٹھ جاؤ، سائڈ میں ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب فیوز النور اگر بشارت مل گئی تو اس کے ظاہری قرآن اور حدیث سے دلائل موجود ہے، کیا ہے؟ لہذا ہمارے لیے بشارت ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت